اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ میں کراچی سے تاج العلماء مولانا محمد نقی نجفی اللہ مقاموں کا پوتا علی احمد آپ کی خدمت میں سورہ فصلت رکوع 6 کی آیات کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ سورہ فصلت جس کا نام حامیم السجدہ بھی ہے، قرآن مجید کا 41 نمبر کا سورہ ہے، اس کے رکوع 6 اس سورہ کا آخری رکوع ہے۔ جو آیات ہیں ان کے نمبر ہیں 45 سے لے کر 54 تک۔ آیت نمبر 45 سے میں تلاوت کی ابتدا کر رہا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا الْكِتَابَ فَاخْتَلَفَ فِيهِ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ۔ ترجمہ: اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو بھی کتاب عطا کی تھی تو اس میں بھی اختلاف کیا گیا۔ اگر تمہارے پالنے والے مالک نے پہلے ہی ایک بات طے نہ کر دی ہوتی تو ان اختلاف کرنے والوں کے درمیان فیصلہ کر دیا گیا ہوتا۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ قرآن کے بارے میں بھی سخت قسم کے شک و شبہ میں گرفتار ہیں۔ کفار عرب اور قریش کی حق دشمنی کے انتہا ملاحظہ فرمائے کہ وہ کہتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو خود عرب ہیں اور عربی زبان ان کی مادری زبان ہے۔ اب جو یہ عربی زبان میں قرآن پیش فرما رہے ہیں تو ہم کیسے مان لیں کہ یہ خدا کا کلام ہے اور انہوں نے خود نہیں گھڑا ہے؟ ہم تو جب مانتے کہ یہ خدا کا کلام ہے جب یہ کسی ایسی زبان میں لا کر دکھاتے جسے یہ بولنا جانتے نہیں ہیں۔ کلام ان کا گھڑا ہوا نہیں ہے بلکہ خدا کا اتارا ہوا کلام ہے۔ مطلب وہ آگے بیان کرتے ہیں کہ جیسے فارسی میں قرآن لاتے یا رومی یونانی زبان میں فرق قرآن سناتے تب ہم مانتے کہ ہاں یہ کلام ان کا گڑھا ہوا نہیں ہے بلکہ خدا کا اتارا ہوا کلام ہے، کیونکہ یہ زبانیں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہی نہیں ہیں، اس لیے ان زبانوں میں وہ کوئی کلام نہیں گھڑ سکتے۔ گویا ان کے اعتراض کا حاصل یہ تھا کہ عربوں کے لیے عربی زبان میں قرآن کیوں بھیجا گیا؟ اگر کسی دوسری زبان میں قرآن آتا تو پھر یہ کہتے کہ لیجئے عرب قوم میں ایسا آدمی رسول بنا کر بھیج دیا گیا جو اس زبان میں ہمیں خدا کا پیغام سنا رہے ہیں جسے ہم سمجھ ہی نہیں سکتے۔ بھلا جس بات کو ہم سمجھ ہی نہیں سکتے اس پر کیسے ایمان لائیں، اسے کیسے دل سے مان لیں؟ یہ تفسیر کبیر، تفسیر مجموع البیان اور تفسیر تفہیم القرآن میں لکھا ہوا ہے۔ آیت نمبر 46، من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها وما ربك بظلام للعبید۔ ترجمہ: غرض جو کوئی بھی نیک کام کرے گا تو وہ اپنے ہی لیے اچھا کرے گا اور جو برا کام کرے گا وہ خود اپنے نفس ہی کو نقصان پہنچائے گا، اور تمہارا پالنے والا مالک اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ تفسیر کبیر تفہیم القرآن میں یہ لکھا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ خداوند کریم عادل مطلق ہے اور خدا فرما رہا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہارا پالنے والا مالک کبھی ظلم نہیں کرتا، اس لیے وہ کبھی ایسا نہیں کرے گا کہ نیک لوگوں کی نیکیوں کو ضائع کر دے اور برے لوگوں کو ان کی برائی کا بدلہ نہ دے۔ اسی لیے اگلی آیت میں فرمایا کہ اس قیامت کی ساعت کا علم اللہ ہی کی طرف لوٹتا ہے، یعنی خدا کا عدل قیامت کے دن ظاہر ہو کر رہے گا، اس لیے کہ وہ اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا۔ یہ تفسیر کبیر میں لکھا ہے اور علامہ مودودی صاحب نے اپنی تفسیر تفہیم القرآن میں لکھا ہے۔ اب یہاں سے پارہ نمبر 25 شروع ہو رہا ہے اور اس میں آیت نمبر 47
اب میں تلاوت کر رہا ہوں. الیہ یرد علم الساعة وما تخرج من ثمرات من اکمامها وما تحمل من انثى ولا تضع الا بعلمه وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ أَيْنَ شُرَكَائِي قَالُوا وَزَّنَّاكَ مَا مِنَّا مِن شَهِيدٍ. ترجمہ: قیامت کے آنے کے وقت کا علم ہر پھر کر خدا ہی کی طرف لوٹتا ہے، یعنی اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ قیامت کب آئے گی، یہاں تک کہ کوئی پھل اپنے غلافوں یا شگوفوں سے نہیں نکلتا، اور نہ کسی ماں کے پیٹ میں کوئی بچہ موجود ہے، اور نہ وہ اس کے ہاں پیدا ہوتا ہے، مگر یہ کہ اللہ اس کو جانتا ہے. پھر جس دن وہ ان لوگوں کو پکارے گا کہ بتاؤ کہاں ہیں وہ میرے شریک کہ تیری خدائی میں تیرا کوئی شریک ہو سکتا ہے، تو وہ کہیں گے کہ ہم تو آپ کو پہلے ہی بتا چکے ہیں کہ اب ہم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں جو ان کے خدا ہونے کی گواہی دے. اس ساعت یا وقت سے مراد قیامت کا وقت، یعنی وہ وقت جب برائی کرنے والوں کو برائی کا اور نیک لوگوں کو نیکی کا بدلہ دیا جائے گا، مظلوموں کی داد رسی کی جائے گی اور ظالموں کو ان کے کرتوت کی سزا دی جائے گی. اور خدا کا یہ فرمانا کہ اس وقت کا علم اللہ ہی کی طرف لوٹتا ہے، یعنی اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ وہ فیصلے کا وقت کب آئے گا. یہ جواب کفار کے اس چیلنج کا دیا جا رہا ہے کہ وہ کہتے تھے یہ جو بار بار کہا جا رہا ہے کہ برائی کا انجام برا ہوگا، تو آخر وہ کب ہوگا؟ کہ خدا عالم کا یہ فرمانا وہی خدا جانتا ہے کہ کون سے پھل پھول شگوفے نکلیں گے اور کون سی مادہ حاملہ ہوگی اور کس نے بچے جنائے. گویا خدا یہ بتلا رہا ہے کہ صرف قیامت کے دن ہی کی بات نہیں، بلکہ تمام غیبی باتوں کا علم صرف اور صرف اللہ ہی کو ہے، کوئی دوسرا عالم الغیب نہیں ہے. یہ اور بات ہے کہ خدا خود کسی کو غیب کا کچھ علم عطا فرما دے. دوسری بات یہ کہ ہر بات کے تمام جزیات کا تفصیلی علم خدا ہی کو حاصل ہے کہ کون کیا کر رہا ہے اور کون سی غلطی کر رہا ہے. اس لیے کسی کو خدا کی خدائی میں منمانی نہیں کرنی چاہیے اور نہ کسی کو خدا سے بے خوف ہونا چاہیے. آخری مطلب یوں ہے کہ اے احمقو، تم قیامت کے آنے کی تاریخ معلوم کرنے کے چکر میں کیوں پڑے ہوئے ہو؟ اگر فکر کرنی ہے تو اس بات کی فکر کرو کہ جب وہ وقت آئے گا تو تمہیں تمہاری تمام بدمعاشیوں کی بڑی سخت سزا بھگتنی پڑے گی. یہ تفسیر کبیر اور تفسیر مجموع البیان میں لکھا ہے. آیت نمبر 48. وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَدْعُونَ مِنْ قَبْلُ وَظَنُّوا مَا لَهُم مِّن مَّحِيصٍ. ترجمہ: اس وقت وہ سارے جھوٹے خدا ان سے غائب ہو جائیں گے جنہیں وہ پکارا کرتے تھے، تب وہ لوگ سمجھ لیں گے کہ اب ان کے لیے بھاگنے کی یا پناہ لینے کی کوئی جگہ نہیں ہے. آیت نمبر 49. لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيئوس قنوط. ترجمہ: آدمی کبھی اپنی بھلائی اور فائدے کے لیے دعا کرنے سے نہیں تھکتا، اب جب کوئی مصیبت یا برائی پہنچ جاتی ہے تو وہ ایک دم سے مایوس ہو کر نا امید ہو جاتا ہے. ایسے ہی کمزور چھچورے آدمی کی اگلی آیت میں صفت بیان کی گئی ہے کہ جو خدا کی نعمتیں جب ملتی ہیں تو کہتا ہے کہ مجھے میری اہلیت اور قابلیت کی بنا پر یہ سب کچھ ملا ہے، یہ سب کچھ میرا حق ہے. اللہ کے سامنے اکڑ جاتا ہے، مگر جب مصیبتوں میں گرفتار ہوتا ہے تو لمبی لمبی دعائیں مانگنے لگتا ہے. یہ تفسیر کبیر، تفسیر تفہیم القرآن، تفسیر مجموع البیان اور تفسیر انوار النجف میں لکھا ہوا ہے. آیت نمبر 50. وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِّنَّا مِن بَعْدِ ضَرَّاءٍ مَّسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ هَٰذَا لِي وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِن رُّجِعْتُ إِلَىٰ رَبِّي إِنَّ لِي عِندَهُ لَلْحُسْنَىٰ
فَلَنُنَبِّئَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا عَمِلُوا وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ۔ اگر ہم اسے سختی کا وقت گزر جانے کے بعد اپنی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ یہ تو میرا حق ہے، یا میں تو اسی کا مستحق ہوں، اور میں نہیں سمجھتا کہ قیامت کبھی آئے گی، اور کبھی اگر واقعاً میں اپنے پالنے والے مالک کی طرف لوٹایا بھی گیا تو وہاں بھی میرے لیے بھلائی ہی بھلائی ہوگی، یا وہاں بھی میں مزے ہی اڑاؤں گا۔ حالانکہ انشاءاللہ ہم حق کا انکار کرنے والے کافروں کو ضرور یہ بتا کر رہیں گے کہ انہوں نے کیا کچھ کیا تھا، اور پھر بھی ہم انہیں بڑی ہی گندی اور سخت سزا کا مزہ بھی ضرور چکھائیں گے۔ آیت نمبر 51۔ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضْنَا وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ۔ ترجمہ: اور جب ہم انسان کو نعمت دیتے ہیں تو وہ ہم سے اپنا منہ پھیر لیتا ہے اور اکڑ جاتا ہے، اور جب اسے کوئی مصیبت چھو جاتی ہے تو خوب لمبی چوڑی دعائیں مانگنے لگتا ہے۔ آیت نمبر 52۔ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ ثُمَّ كَفَرْتُمْ بِهِ مَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ هُوَ فِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ۔ ترجمہ: آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیں کہ کیا تم نے اس بات پر غور کیا کہ اگر یہ قرآن واقعاً خدا ہی کی طرف سے ہوا اور تم اس کا انکار پر انکار ہی کرتے رہے، تو پھر اس شخص سے زیادہ بھٹکا ہوا گمراہ آدمی اور کون ہوگا جو اس کی شدید مخالفت میں بہت دور تک نکل گیا ہو۔ آیت نمبر 53۔ سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ۔ ترجمہ: قریب ہم ان کو اپنی نشانیاں کائنات میں بھی دکھائیں گے اور خود ان کے نفس یا وجود کے اندر بھی، یہاں تک کہ ان پر یہ بات کھل کر ثابت ہو جائے گی کہ یہ قرآن بالکل سچی حقیقت ہے، یعنی قرآنی تعلیمات برحق اور سچی ہیں۔ تو کیا یہ بات کافی نہیں کہ تمہارا پالنے والا مالک ہر چیز پر حاضر و ناظر ہے؟ یعنی کیا لوگوں کو ان کے برے انجام سے ڈرانے کے لیے یہ بات کافی نہیں کہ جو برے کام وہ کر رہے ہیں اللہ ان سب کو خوب دیکھ رہا ہے؟ اس آیت کے کئی مطالب لکھے گئے ہیں۔ ایک مطلب تو یہ ہے کہ یہ کافر ان قریب خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے کہ قرآن کا پیغام دنیا میں پھیل چکا ہے، اس وقت ان کو پتہ چل جائے گا کہ قرآن واقعی حق تھا جس کا وہ انکار کر رہے تھے۔ لیکن یہ پوری تاریخ گواہ ہے کہ مسلمانوں نے اپنی مفتوحہ قوموں کے ساتھ کتنا اچھا اور منصفانہ سلوک کیا، عیسائیوں، یہودیوں، ہندوؤں کے ساتھ بہترین برابری کا سلوک کیا، مگر آج عیسائی، یہودی اور ہندو دنیا پر غالب ہیں جو ہر جگہ مسلمانوں کو مغلوب کر کے ہر قسم کے ظلم ڈھا رہے ہیں۔ یہ تفسیر کبیر اور تفسیر تفہیم القرآن میں لکھا ہے۔ آخر میں خداوند عالم کا یہ فرمانا ہے کہ تیرا پالنے والا مالک ہر چیز کا دیکھنے والا ہے۔ یہ جملہ ایک قسم کی وارننگ ہے کہ کیا ان لوگوں کو جنہیں اس قدر واضح حق کی نشانیاں انفس و آفاق میں دکھائی جا رہی ہیں، ان کے لیے خدا کے عذاب سے ڈرنے کے لیے کیا یہ بات کافی نہیں ہے کہ ان واضح دلائل کو جھٹلانے والے اور اس پیغام حق کو نقصان پہنچانے کی کوششیں کرنے والوں کی ایک ایک حرکت کو خدا خود اچھی طرح سے دیکھ رہا ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ فرمایا، اے مفضل، لعاب دہن اور اس کے فوائد کے بارے میں غور کرو کہ یہ لعاب ہمیشہ منہ میں چلتا ہی رہتا ہے تاکہ حلق و زبان ہمیشہ مرطوب رہے اور خشک نہ ہونے پائے، کیونکہ اگر یہ اعضاء خشک ہو جائے تو انسان ہلاک ہو جائے، کیونکہ پھر وہ رطوبت کے بغیر غذا نگل نہیں سکتا۔ یہ بحار الانوار کی جلد 3 میں لکھا ہوا ہے۔ انسان کے اندر کتنی خدا کی نشانیاں ہیں۔ ہر انسان کے پاؤں کے تلوے میں ایک خاص قسم کا خلا یا گڑھا موجود ہوتا ہے، جبکہ فوج میں جس آدمی کے تلوے میں یہ گڑھا یا خلا نہیں ہوتا یا کم ہوتا ہے تو اس کو فوج میں بھرتی نہیں کیا جاتا، کیونکہ ایسا انسان اگر کھڑا ہو تو جلد تھک جاتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ کسی علیم و حکیم نے ہمیں بنایا ہے
انسان کی آنکھ اور منہ میں پانی کے چشمے پھوٹتے رہتے ہیں جو باریک باریک سوراخوں سے نکلتے رہتے ہیں. اگر یہ نہ ہوتے تو انسان نہ دیکھ سکتا، نہ بول سکتا اور نہ غذا نکل سکتا. اگر آنکھ ہمیشہ مرطوب نہ رہے تو ڈھیلوں کی گردش سخت تکلیف دینے لگے، پلکیں ایک دوسرے کو چھیل کر رکھ دیں. آنکھ کو اس طرح کا بنایا گیا ہے کہ آنکھ کے اندر کا پانی نمکین ہے. جب آنکھ میں گرد و غبار یا کوئی ایسی چیز چلی جاتی ہے تو وہ پانی از خود بہنے لگتا ہے، اور جب تک اس چیز کو باہر نہیں پھینک دیتا نہیں رکتا. جبکہ منہ کے اندر کا لعاب کچھ ذائقہ یا نمک نہیں رکھتا تاکہ انسان غذا کا ذائقہ اچھی طرح سے محسوس کر سکے. آیت نمبر 54 اس رکوع کی آخری آیت ہے اور اس سورہ کی بھی آخری آیت ہے. الا انہم فی مرید من لقاء ربہم الا انہ بکل شیء محیط. ترجمہ معلوم ہونا چاہیے کہ وہ لوگ اپنے پالنے والے مالک سے ملاقات ہی میں شک کر رہے ہیں، جبکہ انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ حقیقتاً خدا ہر چیز کو اپنے علم و قدرت سے پوری طرح گھیرے ہوئے ہے. خداوند عالم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب کرے. اور وارث قرآن حضرت امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرج و شریف کا جل ظہور ہو، اور خدا ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شامل ہونے کی توفیق نصیب کرے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.